الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کے بعد مسنون اذکار۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھرتے تھے تو اس کے بعد فوراً اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے سے پہچان لیتا تھا، مطلب سلام سے بھی اونچی آواز سے وہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں نقل کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھر جاتے تھے، مطلب نماز ختم ہوتی تھی، استغفر ثلاثا وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے تھے تو پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بابرکت ذات ہے، اے بزرگی والے اور عزت والے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جن کے الفاظ میں نے پڑھ لیا۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، نہیں ہے کوئی معبودی برحق مگر صرف اللہ ہی ہے، وہی اکیلا ہے جس کے لیے کوئی شریک نہیں، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے مکمل طور پر تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر ہی قادر ہے۔ اللہم یا اللہ، لا مانع، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص اس کو منع نہیں کر سکتا اس چیز کو جو تو دے، اور کوئی دینے والا نہیں جو تو روکے، اور کوئی نفع نہیں دے گا ذا الجد منک الجد، کوئی بزرگی والا آپ سے بزرگی کا۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تھے اپنے نماز سے تو اپنے بلند آواز سے دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی معبودی برحق نہیں ہے مگر صرف اللہ ہی ہے، وہی اکیلا ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر ہی قادر ہے۔ نہیں ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ ہی دیتا ہے یہ قوت۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ ہی ہے، ہم نہیں عبادت کرتے مگر خاص اس اللہ کی، اسی کے لیے، اسی کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں اور اسی کے لیے سارے فضیلتیں ہیں اور اسی کے لیے اچھی اچھی تعریفات ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ ہی ہے، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبیحہ و33 تحمیدہ و34 تکبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر،
اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، کہ جو شخص 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 بن جائیں گے، اور 100 کو مکمل کرنے کے لیے وہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دونوں طریقے آئے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے الگ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس کے الگ فضیلت ہے، اور یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی یہ الگ فضیلت ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد مسنون اذکار میں سے ایک یہ بھی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، یہ کہ میں پڑھوں معوذات، قرآن کے آخر میں جو 3 معوذات ہیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کہ میں پڑھوں ہر نماز کے بعد۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ اس روایت کو مسند احمد نے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا تو اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس حدیث کو امام البانی، امام حافظ زبیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کبریٰ میں نقل کی ہے اس حدیث کو، 9848 نمبر حدیث ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے، جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، سب کو جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔